الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَصُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمْعًا الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَالنَّاعًا الْجَزَّاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتًا عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والتحیۃ والاکرام علی عبدہ ورسولہ وصفیہ وخیرتہ وامینہ علی الوحی الذی انتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النوریۃ السماویۃ الحانیہ الراضیۃ المرضیۃ المجتہدۃ المبتہدہ مقہورۃ حقها مغصوبۃ ارثها مرغوبۃ ذلها فاطمۃ الزہراء سلام اللہ وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادت ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات بزرگان محترم، عزیزان گرامی،
عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، شب اول ماہ محرم ہے۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شب دعا ہے، شب ندبہ ہے، شب گریہ و زاری ہے۔ خوشا بحال کہ جسے سیدہ مرضیہ نے پھر اس فرش عزا پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوشا بحال ان کا جو بقصد عزاداری آئے اور فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے۔ خوشا بحال ان جوانوں کا کہ جنہوں نے قصد کر لیا کہ یہ ایام حسین ابن علی سے وقف ہے۔ خوشا بحال ان بچوں کا کہ جن کو ان کی ماؤں نے لباس عزا پہنا کر مجلسوں میں روانہ کیا۔ سلامت رہیں وہ مائیں جنہوں نے بچوں کو دودھ پلاتے وقت یا حسین کی لوری سنائی۔ سلامت رہیں وہ باپ جنہوں نے انگلیاں تھام کر ہمیں عزا خانے آنے کا سلیقہ سکھایا۔ سلامت رہیں وہ نسلیں جنہوں نے تہخانے میں رہ کر اس عزاداری کی حفاظت کی۔ سلامت رہیں وہ بزرگ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس عزاداری کو بچایا۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، یہ عزاداری کسی کی امانت ہے، اور ہم اس عزاداری کے امین ہیں۔ امانت میں جو خیانت کرتا ہے اسے سوال ہوتا ہے۔ یہ دولت جو تمہیں ملی ہے اس میں بہت سارے خون ہیں، یہ دولت جو تمہیں ملی ہے اس میں بہت سارے سر ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس عزاداری کو بچایا ہے۔ یہ دولت جو تمہیں ملی ہے یہ کسی ماں کی تمناؤں کا نتیجہ ہے کہ جو تم آج یہاں بیٹھے ہو۔ اس عزاداری کو دشمنوں کے چنگل سے بچا لو۔ کل کی نسلوں نے ہم تک یہ عزاداری پہنچائی ہے، اسی امانت کو ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ جس طریقے سے ہم گزشتہ نسلوں کا احسان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں ہمارا تذکرہ اچھے سے کریں کہ ہم نے یہ امانت آئندہ نسلوں تک پہنچا دی۔ دولت عزا پہچانیے، غور کیجیے۔ توفیق چاہیے رونے کے لیے۔ جسم کا سب سے نازک حصہ بظاہر ظاہری جسم کا جو حصہ ہے وہ ہے پلکیں۔
اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو جسم کے نازک حصوں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن یہ حصہ جو آنکھ کا حصہ، خود آنکھ کی حفاظت کے جو قوانین ہیں وہ کہ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے، چربی کے ڈھیلے کے لیے خدا نے کتنے حفظان اور حافظے اور حافظ اور محافظ کو تیار کیا ہے، یہ خود بحث ہے۔ اس لیے کہ چربی کا ڈھیلا ہے، اسے ذرا سی تپش پڑے گی، ذرا سی گرمی پہنچے گی، ذرا سی نمکینیت پہنچے گی، یہ پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سب کے لیے حفاظت کا یہ بھویں حفاظت کے لیے، یہ پیشانی پر شکنے حفاظت کے لیے، یہ سب کچھ حفاظت کے لیے۔ کبھی بات آئے تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن یہ پلکیں جنہوں نے اختیار عطا کیا ہے دیکھنے کے لیے، اگر یہ پلکیں نہ ہوتی تو دیکھنے کو اختیار نہ ملتا۔ یہ دیکھنے کا اختیار جو جب چاہا دیکھ لیا، جب چاہا نہ دیکھا، یہ ان پلکوں کا نتیجہ ہے۔ جسم کے درمیان، ظاہری جسم کے درمیان نازک ترین چیز یہ پلکیں ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ غور کریں آپ کربلا کی چیز، غم حسین نے آل محمد پر کیا کیا ہے، آپ غور کریں۔ آپ کی آنکھیں کبھی ایسا ہوا کہ روتے روتے پلکیں زخمی ہو جائیں؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ روتے روتے پلکیں زخمی ہو جائیں؟ نہیں ہوا۔ اِنَّا یوم، پوچھئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اِنَّا یوم الحسین اقرح جفوننا وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، حسین کے دن نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اقرح جفوننا، جس غم نے امام رضا کی پلکوں کو زخمی کر دیا ہو، دل امام رضا کا کیا اثر ہوگا؟ اسبل دموعنا، ہماری آنکھوں سے سیل اشک جاری کر دیا۔ یا ابن شبیب ان کنتا باکیا علی شیء فابکی علی الحسین، اے ریان ابن شبیب، اے شبیب کے فرزند، اگر کبھی تمہیں رونے کا دل چاہے، اگر کبھی تمہیں آنسو بہانے کا دل چاہے، فابکی علی الحسین، تو رو حسین کے اوپر رو، فإنہ ذبح کذبح الکبشا، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب غور کریں، درد کو ملاحظہ کریں، کیوں کہا یہ تشبیہ کیوں دی امام نے؟ ذبح ایسے کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ گوسفند دن بھر میں نامعلوم کتنی بار ذبح کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی آہ نہیں کرتا ہے، کبھی کوئی فریاد نہیں کرتا ہے کہ ہائے گوسفند کو ذبح کر دیا گیا۔ دن بھر میں نامعلوم کتنی بار گوسفند ذبح کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی فریاد نہیں کرتا کہ ارے گوسفند کو ذبح کر دیا گیا۔ یعنی کہنا چاہ رہے اے شبیب کے فرزند، ارے جس طریقے سے کوئی فریاد گوسفند کے ذبح کرنے پر نہیں کرتا ہے، ویسے ہی زہرا کے لال کو شہید کر دیا گیا، زہرا کے لال کو ذبح کر دیا گیا، یعنی ناموس خلقت کو ذبح کر دیا گیا، یعنی زہرا کی آبرو کو ذبح کر دیا گیا، یعنی خون رسالت کو ذبح کر دیا گیا، لیکن کسی نے ایک فریاد بھی نہیں کی۔ یہ ہے حسین، یہ دولت ہے، یہ عزاداری آپ کی امانت ہے۔ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، دشمن کو معلوم۔ محرم آ گیا، آپ نے لباس عزا پہن لیا، کچھ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کی، لوگوں نے اپنے قلم کو حرکت دینا شروع کی، حسین ابن علی کے خلاف لکھنا شروع کیا، لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ محرم آتے ہی حسینیت کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔
دشمنان اسلام کی لابی اپنا کام کرنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حسینیت اگر اسی طریقے سے پروان چڑھتی رہی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ظلم محرم سے ڈرتا ہے، باطل محرم سے ڈرتا ہے، کفر محرم سے ڈرتا ہے، یزیدیت محرم سے ڈرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حقیقتیں کھلیں گی، اس لیے کہ یہاں ماضی کے دریچے کھولے جائیں گے، اس لیے کہ یہاں بزرگوں کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں حقیقتوں سے پردہ فاش ہوگا۔ لہذا اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ جوانوں کو محرم سے یا تو جدا کر دے۔ اب غور کیجئے دشمن کی سازش، انمی ریکگنیشن، دشمن شناسی اتنی اہم چیز ہے کہ معرفت میں اگر دشمن شناسی نہیں ہوئی تو انسان بہت بڑا عارف ہو تو دھوکہ کھا جائے گا۔ انمی ریکگنیشن، دشمن شناسی، معرفت شناسی کا عظیم پہلو ہے دشمن شناسی۔ اگر اپنے مولا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو مولا کے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ تا وقت ہے کہ ہم نے دشمن کو نہیں پہچانا، دشمن ہمیں پہچانتا ہے۔ ہمارے پاس کون سا ہیرا ہے، ہمارے پاس کون سی حقیقت ہے، یہ ہمارے دشمن کو معلوم ہے۔ دشمن کو معلوم ہے کہ عزاداری میں کیسے رکھنے ڈالے جاتے ہیں، دشمن کو معلوم ہے کہ انجمنوں کے نام پر کس طریقے سے عزاداروں میں اختلاف پھیلایا جا سکتا ہے، دشمن کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے غلط باتیں اور غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے عزاداروں میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اپنے آپ کو اپنی دعا غور کریں، کیا پلاننگ ہے دشمن کی۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ نہ تو تلوار کے زور پر عزاداری کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیسے کے زور پر عزاداروں کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ دو چیز دشمن نے جان لی ہے۔ جیسے ہی عزاداری کے مقابلے میں کوئی آئے گا ویسے ہی دشمن کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا دشمن نے دیکھا کہ اگر تشیع کو مٹانا ہے، اگر مکتب اہل بیت کو مٹانا، اب دیکھیں دشمن کہاں تک ہے، دشمن کی فکر کہاں تک ہے۔ اگر مٹانا ہے انہیں تو ان کے اندر سے دو چیز کو کمزور کر دو، ایک گرین لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے۔ آج سے تقریباً 12-15 سال کی یہ تحقیق ہے جو آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں۔ پہچانیے ہمیں کتنی تحقیق کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی اپنے دشمن سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر تشیع کو ختم کرنا ہے، اگر مکتب اہل بیت کو ختم کرنا ہے تو ان میں دو چیز ہے، ایک ہے ریڈ لائن، ایک ہے گرین لائن، ایک ہے خط سرخ اور ایک ہے خط سبز۔ ان کو اگر مٹانا ہے تو ان دونوں کو کم دشمن پہچانا۔ انسان کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیز کار فرما ہوتی ہے، ایک ہے اس کا ول پاور، ایک ہے اس کی قوت ارادی اور ایک ہے اس کا سپورٹ، ایک ہے اس کی پشت پناہی۔ میدان کارزار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی قوت ارادی مضبوط ہو، میدان کارزار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جسے اپنے پشت پناہ پر بھروسہ ہو۔ اللہ اکبر، یہی دو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، تیسرا نہیں کامیاب ہوتا۔ جہاں قوت، ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ مریض میں قوت ارادی کو بڑھاتا ہے۔ کبھی اچھا ڈاکٹر نہیں کہتا ہے کہ علاج کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، کبھی کوئی ڈاکٹر ہی نہیں کہے گا۔ مریض مرنے کے در پہ ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی قوت ارادی ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے، انسان کا ول پاور ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ جو افسردہ ہو گیا، جو مایوس ہو گیا، وہ وہیں پہ بیٹھ جائے گا، وہ گھٹنے ٹیک دے گا، اور جس کو
سپورٹ ہوگا، جس کا کوئی پشت پناہ ہوگا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ آگے بڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہے بیکنگ میں، کوئی ہے پشت پناہ. مکتب اہل بیت کے پاس یہ دونوں چیز ہے. دشمن پہچان رہا، اے کاش ہم نے سمجھ لیا ہوتا ہمارے پاس کیسی دولت ہے، اے کاش ہم نے سمجھ لیا ہوتا ہمارے پاس کیسی ثروت ہے، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا ہوتا، آج یہ اختلافات کی آماجگاہ ہمارے درمیان نہ ہوتی. ہم نے اپنی دولت کو نہیں پہچانا. دشمن کہتا ہے کہ اگر مٹانا ہے تشیع کو تو ان کو دولت کے ذریعے سے نہیں مٹا سکتے، ان کے سامنے تلوار کھینچ کر انہیں عزاداری سے دور نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے میں آ کر مناظرہ کے ذریعے سے ان کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر ان کو مٹانا ہے تو ان کے پاس ایک ہے ریڈ لائن جو ان میں ول پاور ادا کرتی ہے، جو ان میں قوت ارادی ادا کرتی ہے، جو ان میں قوت مقاومت ادا کرتی ہے، جو ان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر لڑنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جو انہیں تعداد کی قلت اور تعداد کی کمی کے باوجود دشمن کے سامنے گھٹنا ٹیکنے نہیں دیتی ہے، وہ ہے ان کی ریڈ لائن. اور تمام مشکلات کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود، تمام حالات کی دیگرگونی کے باوجود جو چیز ان کا سپورٹ کرتی ہے وہ ان کی گرین لائن ہے. انہی دشمن پہچان رہا ہے کہ آپ کی ریڈ لائن کیا ہے، آپ کی گرین لائن کیا ہے. کہتی ہے تشیع اور مکتب اہل بیت کی ریڈ لائن کا نام ہے کربلا، گرین لائن کا نام ہے مہدویت. اگر تشیع کو مٹانا ہے، اگر تشیع کو برباد کرنا ہے، عزاداروں میں پھوٹ ڈال دو اور کسی طریقے سے ان کو نا امید کر دو. بس جیسے ہی یہ نا امید ہو جائیں گے، یہ جب رشتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ جب الگ الگ بٹ جائیں گے، یہ جب الگ الگ نام پر ہو جائیں گے، یہ جب الگ الگ فکروں میں ہو جائیں گے، تو خود بخود ہم رکھنا ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لہذا ضرورت ہے وہ تو کہیے کہ اتنا مضبوط محافظ ہمارا ہے کہ دشمن کی ہمیشہ کی پالیسی کے باوجود وہ اس طریقے سے ہماری پشت پناہی کرتا ہے کہ کہتا ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ تم زندہ ہو تو مانو کوئی محافظ موجود ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں اس عزاداری کو بچانا ہے. یہ آنسو فقط رلانے کے لیے نہیں ہے، یہ آنسو سیدہ کی مدد ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ہم نے پہچانا نہیں. آئیے سیدہ کی مدد کریں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فریاد کر رہے ہیں، ابو بصیر سیدہ کی مدد نہیں کرو گے؟ فریاد ہے. کربلا میں سرکار سید الشہداء نے فقط نہیں کہا حل من ناصر، ہر امام پکار رہا ہے آؤ حل من ناصر. کون ہے کربلا کی مدد کرنے والا؟ آنسو کربلا کی مدد ہے. آنسو خرمن باطل کے لیے برق تپاں ہیں. آنسو تخت شاہی کے کو سیلاب میں بہا لینے کا ذریعہ ہے. آنسو آنکھوں کی بصیرت و بصارت کا نام ہے. آنسو دل کے ایمان کا نام ہے. آنسو حسینی طاقت کا نام ہے. آنسو پیر کی رمق کا نام ہے. آنسو شعور کی بالیدگی کا نام ہے. آنسو فکر کی بالندگی کا نام ہے. آنسو حسینیت کی علم بردار ہے. آنسو آزان کی آواز ہے. آنسو نماز کی پکار ہے. آنسو انسانیت کا علم بردار ہے. جتنے یہ آنسو بڑھتے چلے جائیں گے حسینیت کامیاب ہوتی چلی جائے گی. لیکن آنسو با مقصد آنسو، وہ آنسو جو ہمیں حسینی بناتے ہیں. میں نے کل کہا آپ کے سامنے آج سے شروع کرنا ہے. آج ربیع الاول تک آج سے شروع کرنا ہے. اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے اور اچھائیوں کو دیکھنا ہے. ہم میں کیا برائی تھی
آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جائیں تو یہ آنسو کامیاب کر گیا ہمیں. اور اگر برائیاں بڑھتی چلی جائیں، اختلافات بڑھتے چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے آنسو نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ رسم و رواج ہے. آنسو اثر رکھتا ہے، آنسو میں اثر ہے. یہودیت اور دشمنان اسلام آج بھی آنسو سے ڈرتے ہیں. یہودیت اور دشمنان اسلام آج بھی آنسو سے ڈرتے ہیں. خیبر کا واقعہ فقط خیبر میں نہیں ہوا تھا، خیبری یہود آج بھی آنسوؤں سے ڈرتا ہے. لیکن شرط ہے آنسوؤں کو اسلحہ بنایا جائے. آنسو اسلحہ بنے، آنسو رسم و رواج نہ بنے، ٹریڈیشنل نہ بنے، آنسو اسلحہ بنے. دعا ہے نا، دعا کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. آنسو اسلحہ، وسلا دعائے کومیل پڑھتے ہیں نا، وسلاحہ البکا ارحم مراس مالہ الرجا وصلاح البکا. اے میرے اللہ رحم کر دے اس پر کہ جس کی پونجی امید ہے اور جس کا اسلحہ آنسو ہے. آنسو کیسے اسلحہ ہے؟ بس آنسو جب اسلحہ بنے گا تو خیبر کی طرح یہودیت پسپا ہوگی، اور آنسو جب رسم و رواج رہیں گے تو ہم روتے رہیں گے اور تبدیلی نہیں ہوگی. 34 دن تک حزب اللہ نے جنگ کر کے بتایا رات کا کوئی حملہ نہیں ہے. اللہ اکبر، رات کا کوئی حملہ نہیں ہے. جتنا حملہ ہے سب دن کا حملہ ہے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقامہ کا جب انتقال ہوا، حسن نصر اللہ ٹی وی پر آئے، کہنے لگے ہم جو جیتے ہیں 34 دن میں جو ہم نے دشمن کو پسپا کیا ہے، بھگایا ہے، دور ہٹایا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ کچھ اوراد و اذکار ہمیں آیت اللہ بہجت نے بتائے تھے کہ اس کو رات میں انجام دو اور صبح میں جنگ کرو، یہودیت پسپا ہو جائے گی. کیا تھا وہ؟ کہ رات میں زیارت عاشورہ پڑھو، دعائے توسل پڑھو، دعائے جوشن کبیر پڑھو، دل میں حملہ کرو، علی کی طرح تم بھی آگے بڑھو گے، دشمن تمہارا بھاگتا نظر آئے گا. صلوات بھیجیے بر محمد. جو زیارت عاشورہ پڑھے اور نہ روئے یہ ہو نہیں سکتا. دشمن جس کے سامنے ہو جوشن کبیر پڑھے اور نہ روئے یہ ہو نہیں سکتا. جو دعائے توسل پڑھے اور گریہ و زاری نہ کرے ہو نہیں سکتا. آنسو رات میں بہاؤ، مصلی عبادت پر بیٹھ کے دن میں دشمن پر حملہ کرو. دیکھو خیبر کی تکرار کیسے ہوتی ہے، سمجھ میں آئے گا. علوی ایسے ہوتے ہیں، خیبری ایسے ہوتے ہیں. یہ ہے اسلحہ، یہ ہے دعا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس اسلحے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. موضوع ہم نے کیا بنایا؟ معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دعائے عرفہ. موضوع ہمارا ناتمام رہے گا، پوری گفتگو موضوع پر نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دعائے عرفہ کا فقط ترجمہ کر دوں تب بھی 10 دن گزر جائے گا. اور مجھے فقط ترجمہ کرنا نہیں، مجھے توضیح حسین ابن علی کی معرفت دعاؤں کی آئینے میں. ہم نے دعا کسے سمجھا ہے اور معصومین نے دعا کسے سمجھانا چاہا ہے. دعا ضرورت کا نام ہے یا دعا اظہار بندگی کا نام ہے؟ دعا مانگنے کا نام ہے یا دعا بات کرنے کا نام ہے؟ دعا راز و نیاز کا نام ہے یا اپنی حاجتوں کی لسٹ پیش کرنے کا نام ہے؟ کیا ہے دعا؟ کسے کہتے ہیں دعا؟ جوان کیا مانگے علم پکڑ کے، جوان کیا مانگے زری پکڑ کے.
امتحان میں کامیاب ہو جائیں، یہ بینک بیلنس ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ کیا کسے کہتے ہیں؟ خدا کہاں پہچاننے میں آئے گا؟ حدیثوں میں یا دعاؤں میں؟ حدیثوں سے مراد یعنی معصومین نے جو راویوں سے کہا ہے یہ حدیثیں ہیں، یا توحید کی حقیقی معرفت دعاؤں میں ہوگی جہاں خدا سے معصوم ہم کلام اپنے وجود کا اظہار جامع. کہاں ہے دعا؟ کیسے ہوتی ہے دعا؟ پہلو بدل بدل کے، دعاؤں کی کتاب انبار بنا کے، یا اتنا روئے دعا سے پہلے کہ چہرہ نہیں وہاں کی زمین تر ہو جائے. کون سی بنیاد ہے دعائے عرفہ میں جو ظاہر ہوئی کربلا میں؟ کس بنیاد کے اوپر حسین ابن علی نے عمارت بنائی کربلا کی کہ جس کو آج دشمن ہلانا چاہتا ہے تو خود بخود گر جاتا ہے؟ کربلا کی عمارت دن بدن آنسوؤں کے سائے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا ہے دعا ہے حسین عرفہ میں؟ بنیاد کربلا کسے کہتے ہیں؟ دعا دیدار الہی کا نام ہے یا دعا پڑھنے کا نام ہے؟ دعا دو معبود کے درمیان رابطے کا نام ہے یا چند اوراد چند بار پیش کر دینے کا نام ہے؟ اتنا پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اتنا پڑھو تو وہ ہو جائے گا. کیا ہے دعا؟ کیا ہے دعا؟ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. میں پھر اس بات کو تکرار کر دوں، کل میں نے کہا ہے، ویڈیو ہو رہی ہے، سب لوگ ہیں، آج بھی سن لیجئے اس بات کو. تکرار کرتا رہوں گا. یہ میں جو پڑھ رہا ہوں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں. جب تک کہوں گا ممبر سے ذمہ داری سے کہوں گا. آپ کو پورا پورا پوچھنے کا اختیار ہے، اس لیے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں چند چیزوں کو بیس بنا کے کہ یہ آپ جانتے ہیں، یہ فرض کر کے میں گفتگو کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جاہلوں کے بیچ میں تو گفتگو کر نہیں رہا ہوں، الٹریٹ لوگوں کے درمیان تو گفتگو کر نہیں رہا ہوں کہ ان کو الف بے سکھاؤں میں بیٹھ کے. میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، مجلسیں سنے ہوئے افراد کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، عزاداروں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. لہذا کچھ چیزیں میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ جانتے ہیں. اس بیس اور اس بنیاد کے اوپر اپنی گفتگو کو پیش کر رہا ہوں. ممکن ہے وہ بیس جو میں سمجھ رہا ہوں یا اس بیس سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے تو آپ کو لگے گا مولانا غلط بول رہے ہیں، یا اس کو جسے ہم نے فرض کیا ہے کہ اس بیس کو آپ جانتے ہیں کوئی اس میں سے نہیں جانتا ہوگا تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ یہ کیسے کہہ دیا. جو بھی ہو، آپ کو لگے کہ مولانا نے غلط پڑھا ہے ایک فرض، آپ کو لگے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، بلا خوف و خطر، سب کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، سب کے پاس میرا نمبر ہے، نہیں ہے تو لے لیں گے لوگوں سے. رات کے 2 بجے یا دن کے 2 بجے، یہی تو سونے کا وقت ہے عام طور پر، اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں. آپ جب چاہیں مجھ سے میرے بیان کے مطابق سوال ضرور کریں، اور یہ عادت ڈالیں، آپ یہ میرے سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ عادت ڈالیں خطبہ سے پوچھنے کی. جو پڑھے اس سے پوچھئے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا استاد شاگرد بناتا ہے. شاگرد اگر استاد سے پوچھتا رہے، کوسچن پر کوسچن، کراس کوسچن کرتا رہے، تو استاد جا کر مطالعہ کر کے آتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ ذرا پختہ ہیں. کتابوں میں تو ساری بات نہیں رہتی ہے نا، کتابوں میں تو جو لکھا رہتا ہے وہ ڈکٹیٹ کر دیتا. اگر اسی پر شاگرد چپ رہ گیا تو بڑی آسانی سے استاد جائے گا، سو جائے گا. لیکن اگر پوچھنا شروع کیا اسٹوڈنٹس نے تو کتاب سے زیادہ مطالعہ کر کے آئے گا کہ آج نہ معلوم کون سا سوال ہو جائے. سوال ضرور کیجئے. جواب کی 2 صورت ہے، یا تو معلوم ہوگا بتا دیں گے، یا نہیں معلوم ہوگا تو مطالعہ کر کے بتا دیں گے. اس لیے کہ ممبر پر آگے سلونی کا دعویٰ تو کرنا نہیں ہے کہ ذلت ملے، وہ تو فقط علی کو راس آیا. ایک سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.
وہ دعویٰ فقط علی مرتضیٰ کو راس آیا، دعویٰ کیا جو غیر نے ممبر سے منہ کی کھائی، دعویٰ کیا جو غیر نے ممبر سے منہ کی کھائی. جس نے علی مرتضیٰ کے علاوہ دعویٰ سلونی کیا مردوں نے نہیں، ہجلا نشین عورت نے کہا. یہ سوال ہے کہ نہیں معلوم کہ ممبر پر دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ یہ دعویٰ فقط علی کو راس آتا ہے، یہ دعویٰ فقط علی کو راس آتا ہے، کسی کو راس نہیں آتا. لہٰذا یہ دعویٰ نہیں ہے. جو معلوم ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے، جو نہیں معلوم ہوگا مطالعہ کر کے بتا دیں گے، اس سے آگے ہوگا تو پوچھ کے بتا دیں گے. لہذا سوال کی عادت ڈالیے. تو آپ من اصغ الى ناطق، ان باتوں کو یاد رکھیے. آج پہلی مجلس شب اضحیٰ کی. من اصغ الى ناطق فقد عبدہ، جس نے کسی شخص کی بات کو غور سے سنا. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے کسی کی بات کو غور سے سنا فقد عبدہ، تو اس نے اس کی عبادت کی. اللہ اکبر. جس نے کسی کی بات، اب مجلس عزا سے زیادہ غور سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی ہے جی. اتنی اسکول کہ کلاس روم میں بھی لڑکے آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، لیکن مجلس عزا کی، بزم عزا کی ادب کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بات بھی نہ کرے. دوسرا ٹوک دیتا ہے چپ رہیے ابھی بات سننی جا رہی ہے. یہ ہے بزم عزا کے احترام کا تقاضا. بچہ ہی بولتا تو کہتا باہر چلے جاؤ تم سننے نہیں دے رہے ہو. یہ احترام عزا کا تقاضا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام بزم نہیں ہے، یہاں سیدہ آتی ہیں. یہ عام بزم نہیں ہے، یہاں عزاداروں کی جوتیوں کے پاس زین العبا بیٹھتے ہیں. یہ عام بزم نہیں ہے، اسے بڑے احترام کے ساتھ. تو جس نے کسی کی بات کو غور سے سنا اس نے اس کی عبادت کی. اب کیا ہوگا؟ تو اگر بولنے والے نے سننے والے کو خدا کی طرف بلایا تو سننے والوں نے خدا کی عبادت کی، اور اگر بولنے والے نے سننے والے کو خدا کے علاوہ دوسروں کی طرف بلایا تو سننے والوں نے شیطان کی عبادت کی. اب فیصلہ سننے والے کو کرنا ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے وہ خدا کی طرف لے جا رہا ہے یا خدا سے دور کر رہا ہے. بنام ادا حسینیت سے جدا کر رہا ہے یا بنام ادا حسینیت سے خدا تک پہنچا رہا ہے. باتوں کو غور سے سنیے گا، ہماری ہر ایک جملہ. حسین کے نام پر اگر دین کی حفاظت ہو تو اس کا مطلب ہے بولنے والا خدا کی طرف بلا رہا ہے. اگر حسین کے نام پر دین کی توہین کی جائے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا بیچتی ہے، وہ کیا بیچتی ہے، اس کی کیا حقیقت، اس کی کیا حقیقت، سب اس کا مطلب ہے اگر دین کا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں حق کی طرف، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دین کو مٹایا جا رہا ہے، سنت نبی کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اگر بنام ادا کوئی شریعت کی توہین کرتا ہے، اگر بنام ادا کوئی کہتا ہے خون لگا کے مسجد میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت کے نام پر شریعت کو ٹکرا رہا ہے. اگر بنام ادا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کیا کرتی ہے، حسین حسین کرتے رہو، مولا نے کہا جو روئے گا رلائے گا جنت واجب، کا بھول گئے. عارفن بحق ہی بھی کہا ہے. عارفن بحق ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو حسینی ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بے نمازی ہو. صلوات بھیجیے محمد والے. جو نمازی ہو وہ دشمن حسین ہو سکتا ہے. غور کیجئے گا میرے جملے کو، بس ختم ہو رہی بات. جو نمازی ہے وہ ممکن ہے کہ دشمن حسین ہو، نہیں تو نمازی حسین کے دشمن. 18,000 قاری قرآن کربلا میں تھے، حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. نمازی تھے، جلدی جلدی نماز پڑھو اور جلدی جلدی حسین کو قتل کرو، نماز عصر پڑھنی ہے. نمازی ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے.
یہ الگ موضوع ہے، لیکن دیکھنے والا دور سے تو کہے گا کہ نمازی ہے۔ بس ممکن ہے کہ نمازی ہو حسینی نہ ہو بلکہ دشمن حسین ہو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حسینی ہو وہ نمازی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کی آخری رمق سجدے میں ایسی رہی کہ اب خود سے نہ اٹھا، نیزے پر اٹھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ دعائے عرفہ اور امام حسین علیہ السلام، کیا ہے دعا؟ کیا ہے اس دعائے عرفہ میں جو یہ دعائے عرفہ بنیاد کربلا بن گئی؟ اب بنیاد اور عمارت کے درمیان کیسا رابطہ ہے؟ بنیاد کتنی مستحکم ہو تو عمارت کتنی عالی شان بن سکتی ہے، بنیاد اگر کھوکھلی ہو تو عمارت کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ موضوع ہے، پوری گفتگو یہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جتنا بھی موقع ملے گا آزاد شب اول ماہ محرم ہے، کیا رونے کے لیے کافی نہیں؟ ابھی دیکھیے گا، دیکھتے دیکھتے یہ دن کیسے جائے گا۔ ہاں رو رو، توسل کرو، دعائیں مانگو، گڑ گڑا کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں دعا مانگے کہ حسین کا نام آتے ہی آنسو آنے لگے۔ شب اول ماہ محرم میں کیسے سجانا؟ آپ سجا رہے تھے، میں 2 دن پہلے یہاں پہنچا، دیکھا ہر آدمی لگا ہے عزاخانہ سجانے میں، کوئی سبیلے ہوں کہ علاقے کو صحیح کر رہا ہے، بنام حسین پانی، کچھ سیاہ پرچم لگا رہا ہے، بنام حسین شاید اس میں نام آ جائے۔ شب جمعہ ہے، آزاد رہا، کاش یہ حسینی حائر حسینی میں ہو، شب جمعہ ہو، محرم ہو، اور ہم سب حسین کے حرم میں ہو۔ حسین یہ سب دلوں سے آپ کے حرم میں ہے۔ کوئی زری کو صحیح کر رہا ہے، گرد یوں بھی نہیں رہتی ہے لیکن پھر بھی صاف کیا جاتا ہے، مولا کی زری ہے۔ کوئی فرش صحیح کر رہا ہے، ذرا سا گرد نہ رہے، حسین کے عزادار آئیں گے، تھکان دے۔ بس سنو عزادار، مجلس ختم ہے، بوڑھی عورت ہے، آؤ زہرائے مرضیاں آ گئی ہیں، یہ آنسو بتا رہے ہیں، یہ آنسو بتا رہے ہیں، یہ دل کی نرمی بتا رہی ہیں۔ سنیے بزرگوں کو سنیے، آیت اللہ العظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسین ابن علی پر آنسو بہانا ان بافضیلت ترین مستحبات میں سے ہے کہ جس سے افضل کوئی مستحب نہیں، اتنا نہیں، حسین پر آنسو بہانا نماز شب پڑھنے سے افضل ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ جو بالغ ہونے سے پہلے نماز شب پڑھتا تھا، ایسا نہیں کوئی بے نمازی کہہ رہا ہو کہ افضل ہے سب چیزیں، نہیں، جو نماز شب بالغ ہونے سے پہلے پڑھتا تھا اس کا یہ جملہ ہے کہ حسین پر آنسو بہانا نماز شب سے افضل۔ اس کا مطلب سمجھے، یعنی جو اثرات نماز شب کے ہیں وہ اثرات آنسو بہانے کے بعد ہونے چاہیے۔ اگر دل نورانی ہوتا ہے نماز شب سے تو ہمارا دل نورانی ہونا چاہیے آنسو بہانے سے۔ اگر چہرہ نورانی ہوتا ہے نماز شب سے تو آنسو بہانے سے چہرہ نورانی ہونا چاہیے۔ اگر خوبصورتی آتی ہے نماز شب پڑھنے سے تو آنسو بہانے سے ہمارے ہاں چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر زندگی میں وسعت ہوتی ہے نماز شب پڑھنے سے تو آنسو بہانے سے زندگی میں وسعت ہونی چاہیے۔ اگر انسان خدا سے قریب ہوتا ہے نماز شب پڑھنے سے تو آنسو بہانے سے خدا سے تقرب میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ سب کچھ ملتا ہے نماز شب پڑھنے والوں کو جو دوسروں کو نہیں ملتا ہے تو وہ سب کچھ ملنا چاہیے آنسو کے صدقے میں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ آنسو، بوڑھی عورت ہے، حسین کی عزادار ہے، اس کے مال و اسباب چھین لیے گئے ہیں، آنکھوں سے ایسے صحیح سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اب وہ پریشان ہے، میری ایک بیٹی تھی وہ بھی نہیں رہی، اب کیسے عزا خانہ سجاؤں، اب کیسے عزا خانہ سجاؤں۔
پریشان ہے، کچھ اٹھاتی ہے کچھ بند نہیں پڑتا، کچھ ٹٹولتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے سجے. مولا کیا اس محرم میں آپ کا عزا خانہ سجایا نہیں جائے گا؟ پریشان ہے مولا کیا ہوگا عزا خانے کا. کسی نے دخل الباب کیا. ایک خاتون حجاب میں کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب کبریٰ کی ماننے والی خاتون، عزا خانے میں آنے والی خاتون سڑکوں پر بے پردہ دکھائی دے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. جو زینب کبریٰ کے ماننے والی ہو خاتون وہ سڑکوں پر بے حجاب دکھائی دے. بی بی آئی. اے خاتون کیا اجازت دیتی ہے تیرا عزا خانہ سجا دوں؟ بی بی آپ کا شکریہ. ارے میرا کوئی نہیں تھا، میری بیٹی بھی دنیا سے گزر گئی، میرے عزا خانہ سجانے والا کوئی نہیں تھا. بی بی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لے آئی، آپ آ گئی، میرے عزا خانے کو رونق بخش دی. ایک بار دیکھا بی بی بڑے ہی چاؤ سے، بڑے ہی احترام سے، بڑی دلاویزی سے وہ عزا خانہ سجائے جا رہی ہے. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. عزا خانہ سج گیا، مجلس پڑھنے والا آیا، بی بی بیٹھی ایسے رو رہی تھی بی بی جیسے اس کا جوان لال مر گیا ہو. ایسے رو رہی تھی بی بی جیسے اس کا جوان لال مر گیا ہو. رو جا جیسے جیسے دن بڑھتا ختم ہو گئی مجلس. عزادارو جتنا رونا ہے رو لو، بس دو جملے سن لو عزادارو. دن بڑھتا گیا، جیسے جیسے دن بڑھتا گیا ویسے ویسی بے چینی اس بی بی کی بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے بے چینی بڑھتی چلی گئی. ساتویں سے بی بی نے سب کچھ چھوڑ دیا. ایسا لگتا تھا اس کا گھر اجاڑنے والا ہے، ایسا لگتا تھا اس بی بی کا سب کچھ لوٹنے والا ہے. پریشان ہے بی بی، لوٹی ہوئی سرکار ہے بی بی کی. ایسا لگ رہا تھا عجب رونق تھی مجلس میں، عجب انداز تھا اس سال کی مجلس کا. کیوں؟ اس لگ رہا تھا کوئی ماں بیٹھی ہے جو اپنے لال کا ماتم سن رہی ہے. دن آتے گئے یہاں تک کہ نویں محرم آئی تو اب بی بی نے کہا اے بی بی ذرا اجازت دے دو، ایک عاشور کے دن کے بعد میں تمہارے یہاں آتی ہوں. لو عاشور کے دن بی بی چلی گئی، لیکن اب جو 11ویں کو واپس آئی تو ایسا لگا بی بی کا گھر اجڑ گیا ہو، بی بی کا سب کچھ لٹ گیا ہو. اب جو میں نے دیکھا، ارے بی بی کا چہرہ پریشان تھا، بال پریشان تھے، چہرے پر خون حسین تھا. جب 12ویں محرم آئی تو میں نے ایک تشت تیار کیا. بی بی تمہارا احسان ہے، تم نے میرے مولا حسین پر عزاداری کی، میرا امام باڑہ سجایا، میرا حسینیہ سجایا. بی بی تمہارا احسان ہے، یہ حسین کی نظر لے لو. اتنا سننا تھا، بی بی نے رخ کیا کربلا کا. میرے لال حسین، تیری جانے والی مجھے سلا دے رہی ہے. ارے تڑپ کے پیروں سے لپٹ گئے. اے سیدہ، ارے اس غریب پر، اس نادار پر ایسا احسان کر دیا کہ بی بی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سر نور فرما. دشمنان اسلام کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. ان آنسوؤں کے صدقوں میں ہماری دلی حاجتوں کو بھر لا. ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ان آنسوؤں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدگی کا سبب قرار دے. ہمارے اعمال کو ان کی خوشنودی اور سرور کا سبب قرار دے. ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان ایام میں سیدہ مرضیہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان آنسوؤں کو زخم حسین کا مرہم قرار دے. ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب قرار دے. ہمیں ویسا بنا دے جیسا حسین چاہتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ جس سے اصحاب حسینی دور تھے. ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ جو مولا کو ناپسند ہے. مالک تجھے واسطہ ہے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہمارے جد حسین کا تذکرہ آئے، جب ہماری جد ماجدہ کے پریشاں بال ہونے کا تذکرہ آئے تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا. اس لیے کہ جب ہماری پھوپھی کی پریشاں حالی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت خدا دعا ضرور قبول کر. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے زینب کبریٰ کے پریشاں بالوں کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم آپ